السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، شہدائے اولیاء ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت لیاقت ملت حضرت قاری لیاقت رضا نوری زیدہ مجدہ و شرف نے آج کی انتہائی پاکیزہ منبع فیض و برکات محفل کا انسلاک و انتصاب ایسی جلیل القدر شخصیت سے کیا ہے کہ جس کی ولادت سے 40 روز قبل سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عارف باللہ، عالم ظاہر و باطن، ولی کامل حضرت شیخ منصور بطائحی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف ایک ولادت کی بشارت دی بلکہ اس کا نام نامی اسم گرامی بھی خود آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ کس کے پاس اور کہاں تعلیم کے لیے بھیجنا ہے وہ بھی بتایا، اور ساتھ ساتھ تنبیہ بھی فرمائی کہ اس بچے کی تربیت میں ذرہ برابر بھی غفلت و بے توجہی نہیں برتنا۔ سیرت سلطان الاولیاء کے صفحہ نمبر 44 کے اندر مندرج ہے کہ ایک بار عارف باللہ حضرت شیخ منصور رضی اللہ تعالی عنہ کی پرنور تقدیر کا ستارہ چمکا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بے پناہ کرم فرمایا اور انہیں عالم خواب میں اپنی زیارت سے شادکام فرماتے ہوئے نوید جافجہ سنائی کہ منصور، آج سے 40 روز بعد اللہ تبارک و تعالی تمہاری بہن کو ایک فرزند ارجمند عطا فرمائے گا، اس کا نام تم احمد رکھنا۔ جب وہ جی شعور ہو جائے تو اسے تعلیم کے لیے شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے درس میں بھیج دینا، اور تمہیں اس خوشبخت بچے کی تربیت میں خصوصی توجہ دیتے رہنا ہے۔ اس سلسلے میں تساہلی و بے توجہی کو ذرہ برابر بھی مزاحم ہونے مت دینا۔ اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس واقعے کے بعینہ 40 دن کے بعد حضرت شیخ علی بن یحییٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانِ پاک میں امام عالی مقام، فرزند رسول، دلبند بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد میں سے ایک انتہائی وجیح و جمیل بچے کی ولادت باسعادت 15 رجب مرجب 512 ہجری کو مقام حسین میں ہوئی، جو ام عبیدہ کے قریب عراق کے مشہور شہر واسط کے نواح میں واقع ہے۔ پیدائش کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس بچے کا نام احمد رکھا گیا۔ آپ کے اسم گرامی احمد کے ساتھ کبیر اور رفاعی کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ کبیر اس لیے کہ آپ کے لائق صد تحسین اور لائق صد آفرین انداز تدریس و تفہیم کو دیکھتے ہوئے اس زمانے کے مقتدر علماء و شیوخ نے آپ کو لقب کبیر سے ملقب کیا، جیسا کہ امام ذہبی نے تاریخ الاسلام کے اندر آپ کو جہاں سلطان العارفین لکھا ہے وہیں الزاہد الکبیر بھی لکھا، اور آپ کے نام میں رفاعی کا اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے اجداد کرام میں چوتھے دادا کا نام رفاعہ تھا، اسی مناسبت سے آپ کو رفاعی کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، رسول اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے علاوہ کئی بزرگوں نے بھی حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک سے پہلے آپ کی آمد کی بشارت سنائی۔ چنانچہ طبقات الصوفیہ میں مرقوم ہے کہ حضرت ابو الوفا محمد بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ہمراہ ام عبیدہ گاؤں سے گزر رہے تھے۔ معاً آپ رک کر فرمانے لگے السلام علیکہ یا احمد۔ مریدین بڑے متحیر ہوئے، متعجب ہوئے کہ ہم اس علاقے میں برسوں سے رہتے ہیں مگر ہم نے کبھی کسی احمد نامی شخص کو دیکھا اور نہ اس نام کے کسی شخص کو ہم جانتے ہیں، آخر حضرت والا کس احمد کو سلام کر رہے ہیں؟ مریدین کے استفسار پر حضرت ابو الوفا نے فرمایا دراصل احمد نام کا کوئی شخص اس وقت یہاں نہیں ہے، ابھی وہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں ہے اور اس کی ولادت دنیا سے میرے خیر بات کہنے کے بعد ہوگی اور اس خاکدان گیتی پر ہر عبادت گزار اس کے روبرو عاجزی سے پیش آئے گا۔ عجیب اتفاق کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کیا اور اسی سال آپ کے والد ماجد واصل الحق ہو گئے۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے بموجب آپ کے ماموں حضرت شیخ منصور نے آپ کو آپ کی والدہ کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا تاکہ آپ کے حسن تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ حضرت شیخ منصور نے آپ کی بطریقہ احسن تربیت فرمائی اور ہمہ وقت آپ کو اپنی خاص نگاہ فیض کا محور و مرکز بنائے رکھتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کے سلسلے میں حضرت شیخ منصور رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ انہیں واسط میں شیخ علی قاری واسطی کی خدمت میں بھیجنا ہے۔ حضرت شیخ منصور نے ہدایت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حضرت شیخ علی قاری واسطی کے پاس حضرت سیدنا احمد کبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت شیخ علی قاری واسطی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ مبذول فرمائی اور پھر وہ دن بھی آیا حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال کی عمر میں جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ یعنی فقہ، حدیث، تفسیر، معانی، منطق، فلسفہ وغیرہ اس زمانے کے مروجہ علوم و فنون پر مکمل آپ نے عبور حاصل کر لیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد جہاں آپ نے مدرسے میں تدریسی گوہرے گرامایا لٹائے، وہیں اپنے ماموں عارف باللہ حضرت شیخ منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ فیض سے علوم باطنی بھی اس قدر تیزی کے ساتھ حاصل کیے کہ انتہائی قلیل عرصے میں معرفت و سلوک کے مدارج بحسن و خوبی اور انتہائی کمال کے ساتھ طے کر لیے۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ رب قدیر کے فیضان کرم سے ایک طرف ظاہری علوم کو تشنگان ظاہری علوم سے تشنگان کو سیراب کر رہے تھے اور دوسری جانب خانقاہ ام عبیدہ میں علوم باطنی کی خوشگوار اور دل آویز دل پذیر فضائیں ہموار کر کے تزکیہ نفس کا دریا بہا رہے تھے۔ آپ کی خلافت و سجادہ نشینی کا واقعہ بھی بے حد سبق آموز اور درس خیز ہے۔ بیعت الوصال شریف میں مرقوم ہے جب عارف باللہ حضرت شیخ منصور رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آن پہنچا تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے عرض کیا کہ میرے سرتاج، زندگی و موت کا کوئی بھروسہ نہیں، جانے کب آ جائے پیک اجل کس کو ہے خبر۔ میری دلی تمنا ہے کہ آپ اپنے فرزند کو خلافت عطا کر کے اپنا جانشین بنا دیں۔ حضرت عارف باللہ شیخ منصور نے برملا فرمایا، نہیں، میرا خلیفہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا بھانجا میرا خلیفہ ہی بنے گا، میرا
جانشین بھی بنے گا۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ نے اپنی بات پر بار بار اصرار کیا اور اپنی خواہش کی تکمیل پر جب مصر ہوئیں اور بار بار اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگیں، تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا اچھا تو ایسا کرو، دونوں یعنی میرے بیٹے اور بھانجے کو بلاؤ۔ جب وہ دونوں آ گئے تو آپ نے دونوں سے فرمایا کہ جاؤ میرے پاس کھجور کے چند پتے لے آؤ۔ آپ کے صاحبزادے گئے اور ڈھیر سارے کھجور کے پتے کھجور کے پیڑ سے توڑ کر اپنے والد گرامی خدمت میں پیش کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے بھانجے حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو مکمل خالی ہاتھ یعنی ایک بھی پتا نہیں لائے۔ حضرت شیخ منصور نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم ایک بھی پتا نہیں لائے؟ آپ نے انتہائی متانت اور سنجیدگی سے عرض کیا، ماما جان دراصل سارے پتے خداوند قدوس کی تسبیح و تحلیل میں مصروف تھے، اس لیے میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں کسی بھی ایک پتے کو توڑوں اور ان کے انداز تسبیح میں خلل ڈالوں، اس لیے میں نے ایک بھی پتا نہیں توڑا، اس لیے میں الٹے قدم خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کر نہ سکا، اس سلسلے میں بصمیم قلب میں آپ کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ اس جواب کے بعد حضرت شیخ منصور رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ کی جانب مسکرا کر دیکھا اور فرمایا کہ میری شریک حیات سنو، میں بھی تمہاری طرح یہی چاہتا تھا کہ میرا بیٹا میرا خلیفہ ہو، میرا جانشین ہو، اور اس سلسلے میں کئی بار میں نے دعائیں بھی کی، لیکن جب دعا کرتا تو غیبی اشارہ ہوتا اور مجھ سے فرمایا جاتا کہ تمہارا خلیفہ تمہارا بھانجا ہوگا، تمہارا جانشین تمہارا بھانجا ہوگا، نہ کہ تمہارا بیٹا ہوگا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا جس سال حضرت شیخ منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے نوازا، اسی سال آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ سامعین کرام، سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کس قدر روحانیت خیز تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ شیخ بن مہذب نے اپنی کتاب مستداب عجائب واسط میں رقم فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء کی تعداد 80,100 تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ عراق جیسے ملک کا شاید کوئی ایسا شہر اس دور میں رہا ہو جہاں آپ کے 2-4 خلیفہ کی جلوہ ترازی نہ رہی ہو۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے تادم حیات علوم ظاہر و باطن سے سینکڑوں لوگوں کو بلا شبہ بار یافت فرمایا۔ دریا دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ آپ کی قابل تقلید روحانی تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم یہ تھی کہ بندہ سلوک و معرفت میں جس قدر بھی اڑان بھر لے لیکن عجز و انکسار کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سلوک و معرفت کے جملہ طرق و مناہج کا بالغائر مشاہدہ کیا اور ان کے اسرار و رموز پر بے حد غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ خلاق کائنات کی بارگاہ میں حصول قرب کا طریقہ تواضع و انکسار سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات و ریاضات سے متعلق طبقات الصوفیہ میں مذکور ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ بلا ناغہ 400 رکعات نوافل ادا فرماتے
اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے اور 2000 مرتبہ استغفار کا ورد کرتے۔ میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کے اندر عجز و انکسار کا جوہر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کے عجز و انکسار کے تناظر میں طبقات کبریٰ للشعرانی میں ایک انتہائی اہم واقعہ اس طرح درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور عاجزی اپنے مریدوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی نے میرے اندر کسی قسم کے عیب کا مشاہدہ کیا ہے؟ تو ایک مرید نے عرض کیا، جی حضور والا، آپ میں ایک بہت بڑی معیوب بات ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا، جلدی سے بتاؤ تو صحیح۔ مرید بصد عز و احترام عرض گزار ہوا کہ آقا وہ معیوب بات اور عیب یہ ہے کہ آپ جیسی عظیم ہستی ہم جیسے برے لوگوں کو اپنی صحبت سے صبح و شام، شب و روز، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ نوازتی رہتی ہے۔ اتنا سنتے ہی آپ زار و قطار رونے لگے، آپ کی آنکھیں ساون بھادو برسانے لگی اور آپ فرمانے لگے، میں تمہارا خادم ہی نہیں بلکہ میں تم سب سے کمتر ہوں۔ اللہ الصمد۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان پر اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ صاحب سیرت سلطان الاولیاء تحریر فرماتے ہیں کہ جب تاجدار ولایت حضور غوثیت مآب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار غوث پاک نے بردستہ فرمایا، سید احمد کبیر رفاعی کا اخلاق سرتاپا شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اور ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا، یعنی خداوند قدوس کی خوشنودی کے حصول میں کائنات کو ترک کر دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں رب کائنات مل گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ من کان للہ فکان اللہ لہ، یعنی جو خدا کا ہو گیا خدا اس کا ہو گیا۔ من کان للہ فکان اللہ لہ، کہ آپ بین مصداق بن گئے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح و ثنا فرمائی اور آپ کے مراتب کی بلندیاں بتائیں، وہیں جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد کی جامع مسجد میں یہ اعلان فرمایا، قدمی حاضہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، تو میلوں دوری پر رہ کر سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ اعلان سنا بلکہ فوراً یہ کہہ کر گردن جھکا لی، علی رقبتی، یعنی ان کا قدم میری گردن پر بھی ہے۔ صاحب بیت وساط شریف فرماتے ہیں کہ ایکائک مریدوں نے آپ کی زبان فیض ترجمان سے جب علی رقبتی کی صدا سنی تو عرض کرنے لگے، حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا، اس وقت بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے اور میں نے اپنی گردن جھکا کر تعمیر ارشاد کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان نے فتح رضویہ شریف مترجم کی 28ویں جلد میں حضرت خضر موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یوں قلمبند فرمایا ہے کہ حضرت خضر موصلی خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ گوہربار میں حاضر تھا۔ معاً میرے دل میں خیال آیا کہ کاش اس وقت میں شیخ احمد کبیر رفاعی کی زیارت سے مشرف ہو جاتا، بہرور ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میری سوچوں کا سلسلہ منقطع بھی نہیں ہوا تھا، سرکار غوث پاک نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم شیخ احمد کبیر رفاعی کے دیدار کے متمنی ہو؟ آپ نے فرمایا، جی حضور۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر اقدس کو جھکایا، پھر فرمایا، یا خضر ہا الشیخ احمد، اے خضر
لو یہ ہے شیخ احمد۔ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی زیارت کی اور ان کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اس کے بعد سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خضر سے فرمایا، کیا فرمایا؟ سامعین کرام سنیے اور اپنے قلوب و اذہان کو منور مجلہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، یا خضر ومن یرا مثل الشیخ عبد القادر سید الاولیاء یتمنى رؤیت مثلی وهل انا الا من رعیتی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خضر، وہ جو شیخ عبد القادر کو دیکھے جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، وہ میرے دیکھنے کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ میں تو انہی کی رعیت میں، ان کے ماتحتوں میں ہوں۔ سیدنا احمد کبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر عقیدت تھی، اس سلسلے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں مترجم رقم تراز ہے کہ شیخ عارف باللہ ابو اسحاق ابراہیم نے اپنے مرشد امام ابو عبداللہ بطائحی کو سنا کہ فرماتے تھے کہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد ذری میں ایک مرتبہ ام عبیدہ گیا اور حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں چند دن قیام کا شرف حاصل کیا۔ انہی ایام میں ایک دن شیخ احمد رفاعی نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر کے کچھ مناقب و اوصاف سناؤ۔ میں نے ابھی چند ہی اوصاف بیان کیے تھے کہ ناگہاں ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ ہمارے سامنے ہمارے شیخ سید احمد کبیر رفاعی کے علاوہ کسی اور کی مد و ثنا نہ کرو۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انسان کی طرف جو ہی نگاہ جلال و غیث سے دیکھا، فوراً اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، وَمَنْ يَسْتَطِيعْ وَصْفَ مَنَاقِبِ الشیخ عبد القادر ومن يبلغ مبلغ الشیخ عبد القادر ذلك رجل بحر الشریعتی عن یمینی و بحر الحقیقتی عن یساری من ایہا شاء اقترف من ایہا شاء اقترف الشیخ عبد القادر لا ثانی له فی عصرنا هذا۔ سلیس اردو میں ترجمہ سماعت کریں۔ آپ نے فرمایا، کون ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کے مناقب کو بیان کر سکے؟ کون ہے جو شیخ کے مرتبے کو پہنچ سکے؟ ان کے داہنے ہاتھ پر شریعت کا دریا ہے اور ان کے بائیں ہاتھ پر طریقت کا دریا ہے۔ جس دریا سے چاہیں من ایہما شاء اغترف، جس دریا سے چاہیں وہ پانی پی لیں۔ اس وقت ہمارے اس دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لا ثانی لہ فی عصرنا ھذا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فتح رضویہ شریف کے 21ویں جلد میں فرماتے ہیں، سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 4 اقطاب میں ہوتا ہے جو دیگر تمام اقطاب پر فوقیت و فضیلت رکھتے ہیں۔ ان 4 اقطاب میں اول حضرت غوث اعظم ہے اور دوم حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب آئیے جامع کرامات اولیاء کی روشنی میں سیدنا احمد کبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں کس قدر محبوبیت حاصل تھی، سماعت فرمائیں۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد عشق و مستی میں چور، انیس بے کساں، چارہ سائے درد مندہ، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں، روضہ اقدس پر مواضع شریف کے روبرو
دل کی اتھا گہرائی کے ساتھ انتہائی والہانہ انداز میں عربی زبان میں 2 شعر پڑھے۔ وہ 2 شعر یوں تھے کہ فی حالت البعدی روحی کنت ارسلها، فی حالت البعدی روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی فہی نائبتی، وہذہ نوبۃ الاشباح قد ظہرت فامدد یمینک کی تہجا بہا شفتی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ بعد کی حالت، دوری کی حالت میں، یعنی جب میں جسمانی طور پر دور تھا تو میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں ارسال کرتا تھا، جو میری نیابت کرتے ہوئے اس تقدس مآب زمین کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ وہذہی، اور اب ظاہری جسم کی باری ہے، قد ظہرت، جو حاضر خدمت ہے، فامدد یمینک، یعنی اب میں جسمانی طور پر حاضر آیا ہوں، حضور والا تبار، فامدد یمینک، اپنا دست مقدہ بڑھائیے، کئی تہجا بہا شفتی، تاکہ میرے لبوں کو دست بوسی کا اعزاز حاصل ہو جائے۔ جو ہی رقت انگیزی کے ساتھ آپ نے یہ 2 شعر پڑھے، فوراً حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مقدس جلوہ بار ہوئے، اور آپ نے انتہائی عقیدت کیشی کے ساتھ آپ کے دست مقدس کو اپنے ہونٹوں سے چوم لیا۔ ایسے عشق خیز منظر زوبار کا مشاہدہ اس وقت وہاں کے سارے حاضرین نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کیا، مشاہدہ کیا، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ سیدنا احمد کبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری حیات طیبہ بندگان خدا کے ظاہر و باطن کی اصلاح میں گزار دی۔ آپ کے مسائی جمیلہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گمگشتگان راہ ہدایت یاب ہوئے۔ پھر وہ جاکاہ دن بھی آیا جب آپ نے 66 سال کی عمر میں 22 جمادی الاولیٰ 578 ہجری بمطابق 13 ستمبر 1182 عیسوی کو بروز جمعرات بوقت ظہر داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی مقبولیت عامہ اور حد العزیزی کا یہ عالم تھا کہ طبقات الکبریٰ للشعرانی کی روایت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ 9 لاکھ سے زائد حضرات نے اشک بار آنکھوں سے ادا کی، اور انتہائی سوگوار ماحول میں آپ کو آپ ہی کی خانقاہ ام عبیدہ میں آگوش قبر کے سپرد کر دیا گیا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی سیدنا احمد کبیر فیض اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار مرجع خلائق ہے، اور آپ کی فیض و برکات شب و روز، صبح و مسا بٹ رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بڑھتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے معمول کے مطابق تر اشعار میں نے حضرت والا کی شان میں کہنے کی کوشش کی ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ توجہ چاہتا ہوں، مطلع یوں عرض کیا ہے کہ آل شاہ 2 جہاں ہیں حضرت احمد کبیر، آل شاہ 2 جہاں ہیں حضرت احمد کبیر، قالب مدحت کی جاں ہیں حضرت احمد کبیر، قالب مدحت کی جاں ہیں حضرت احمد کبیر۔ اور شعر دیکھیں کہ آتے ہیں، آتے تھے، آتے ہی رہیں گے زائرین، آتے ہیں، آتے تھے، آتے ہی رہیں گے زائرین، خلق کی وجہ عما ہے حضرت احمد کبیر، خلق کی وجہ عما ہے
حضرت احمد کبیر۔ اور یہ محبت آمیز عقیدت کش شعر آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ چاہے ہو حالات کچھ بھی، چاہے ہو حالات کچھ بھی، ہم نہ بھولیں گے انہیں، چاہے ہو حالات کچھ بھی ہم نہ بھولیں گے انہیں، قلب میں جلوہ فشاں ہیں حضرت احمد کبیر، قلب میں جلوہ فشاں ہیں حضرت احمد کبیر۔ اور آپ کی پاکیزہ حیات کا ایک ورق آپ سماعت فرمائیں شعر کے پیکر میں، زندگی کا لمحہ لمحہ سنتوں کا آئینہ، زندگی کا لمحہ لمحہ، زندگی کا لمحہ لمحہ سنتوں کا آئینہ، قرب خالق کے نشاں ہیں حضرت احمد کبیر۔ اور تلمیحی شعر آپ سماعت کریں، واقعہ آپ نے تقریر دوران سماعت فرمایا ہے، جن کو آقا نے نوازا روضہ پر نور سے، جن کو آقا نے نوازا روضہ پر نور سے، ایسے مہر عز و شاہ ہیں حضرت احمد کبیر، ایسے مہر عز و شاہ ہیں حضرت احمد کبیر۔ اور یہ شعر بھی خصوصیت کا حامل ہے، آسمان زہد و تقوی کے ہیں وہ بدر منیر، آسمان زہد و تقوی کے ہیں وہ بدر منیر، رفعتوں کے کارواں ہیں حضرت احمد کبیر، رفعتوں کے کارواں ہیں حضرت احمد کبیر۔ حسن سیرت سے مہک اٹھے قلوب سامعین، حسن سیرت سے مہک اٹھے قلوب سامعین، یوں گلے رشد و بیاں ہیں حضرت احمد کبیر، یوں گلے رشد و بیاں ہیں حضرت احمد کبیر۔ اور آخری شعر، اس کی حفاظت کیجئے گا، پاس بانو مقتدا ہیں اولیاء اللہ کے، پاس بانو مقتدا ہیں اولیاء اللہ کے، عظمتوں کے سائباں ہیں حضرت احمد کبیر، عظمتوں کے سائباں ہیں حضرت احمد کبیر۔ اور مقطع آپ کی نظر ہے، کیا بگاڑے گی تمہارا درد و غم کی آندیاں، کیا بگاڑیں گی تمہارا درد و غم کی آندیاں، تم پہ قدسی مہرباں ہیں حضرت احمد کبیر، آل شاہ دو جہاں ہیں حضرت احمد کبیر، غالب مدحت کی جاں ہیں حضرت احمد کبیر۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔